رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ الرحیم السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا میں موجود ایسے 7 جاندار جو والدین کے بغیر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تمام قبیلوں، جتنے بھی قبیلے ہیں دنیا میں، ان ساروں کو اگر ان کی تفصیل دیکھی جائے یا ان کی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ تمام جا کے صرف ایک شخص پہ جا کر ختم ہوتے ہیں یا وہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو تمام آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، ان تمام کتابوں میں جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تمام متفق ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، کیونکہ اگر وہ ماں باپ کی موجودگی میں پیدا ہوتے تو پھر ان کے ماں باپ کہاں سے آئے، یہ بھی تصور سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حضرت اماں حوا کا، کہ حضرت اماں حوا جو ہیں وہ بھی والدین کے بغیر دنیا میں تشریف لائیں۔ کیا وجہ بنی؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے تھا جس سے نسل بڑھ سکے۔ تو اس وجود کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ مٹی سے بنا لیا گیا تھا تو اس کے بعد حضرت اماں حوا کو وہاں سے بنانے کے بجائے عام جو انسان ہے ان کو جیسے پیدا کیا جاتا ہے، اس سے ایک بہتر طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے ان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان کو ان کی بیوی بنایا اور وہاں سے نسل جو ہے آگے چلنا شروع ہوئی انسانوں کی، پھر وہاں سے سلسلہ بڑھتا گیا۔ آگے ذکر کرتے ہیں جی ایک ایسے جاندار کا جس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا لایا گیا تھا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیہ کے طور پر، یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا قربانی کرنے کا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا جی کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ اللہ کا حکم بجا لائیں۔ تو جب ان کی قربانی ہونے لگی تو جنت سے ایک مینڈا لایا گیا تھا، تو وہ مینڈا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھا گیا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اس مینڈے کو ذبح کیا گیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ مینڈا جو ہے وہ جنت سے لایا گیا تھا، تو وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں نمبر 4 پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ لاٹھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک معجزہ ان کا عصا تھا جسے وہ کسی بھی شکل میں تبدیل کر لیتے تھے، تو اس سے جو اژدہا بنتا تھا وہ بھی بغیر والدین کے تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو چمگادڑ بنائی تھی اس کا ذکر کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا تھا اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چمگادڑ بنائی تھی، اس چمگادڑ میں انہوں نے پھونک جب ڈالی، روح ڈالی تو اس کے بعد وہ زندہ ہوگی، تو یہ چمگادڑ جو ہے وہ بھی ماں باپ کے بغیر اس دنیا میں تشریف لائی تھی۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جی قابیل کی رہنمائی کرنے والا وہ کوا جو انسان کو بتا رہا تھا کہ دفن کیسے کرنا ہے، تو وہ کوا جو ہے وہ بھی جنت سے لایا گیا تھا یا اس کو بھی والدین کے بغیر پیدا کیا گیا تھا۔ آگے ذکر کرتے ہیں اس براق کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لایا گیا تھا ایک سواری کے طور پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج پر جانے کے لیے، معراج کے سفر پر جب سدرۃ المنتہا پہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے جو سواری لائی گئی تھی وہ براق کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر اور حوالہ ملتا ہے کہ وہ ایک ایسی سواری تھی جو شکل جو ہے انسان کی طرح تھی اور باقی کا جو حصہ تھا وہ گھوڑے کی طرح تھا، اس کے 2 پر بھی تھے۔ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بغیر والدین کے اس دنیا میں تشریف لایا تھا۔ آج کی گفتگو میں ہم نے ان جانداروں کے بارے میں بات کی جو والدین کے بغیر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔